إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ پچھلے ہفتے اسی عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہوئی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے. وہ عنوان ہے: کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق؟ اس عنوان کو لینے کی وجہ بھی میں نے بتایا تھا، اور اس کا نام رکھنے کی وجہ بھی بتایا تھا. پھر سے ایک مرتبہ دوہراؤں، یہ جو سوال ہے کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق، یہ سوال در حقیقت ہمارے صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا تھا. یہ سوال آیا ہمارے صحابہ کو، جیسا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا. راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کو بھی یہی دل میں سوال آیا. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں نے واقعہ بتایا، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منافقین کے جب نام لکھوائے تھے، اور وہ کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں: اے حذیفہ، وہ نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے تھے کہ منافق کون کون ہے، ان کے نام جو لکھوائے تھے وہ مجھے بتاؤ کون کون منافق ہے، کون کون سے نام ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا، میں نہیں بتاؤں گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سوال کرتے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ کون منافق ہے میں معلوم کر سکوں، بلکہ میں تو اس لیے تمہیں پوچھ رہا ہوں کہیں ان منافقین کے ناموں میں، کہیں ان منافقوں کے ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو منافق کہا ہے، جس کے نام منافقوں میں لکھا دیے، ان میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ میں دراصل چیک کرنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈر رہے تھے، ان کے دل میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سوال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا تھا، اور اگر ہم کو نہیں آیا آج تک تو پھر ہم لوگوں کو اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس کے پاس ایمان ہوتا اسی کو ڈر ہوتا ہے اس کے ایمان کے کھو جانے کا، جیسا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسی کو ڈر ہوتا ہے کھو جانے کا، گم ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا. جس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تو اس کو کیا ڈر، وہ جہاں چاہے بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جہاں چاہے سو جاتا ہے، بے فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اسی طرح جس کے پاس ایمان ہو وہی ڈرتا ہے کہیں میرا ایمان ضائع تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بے ایمان تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا اسلام ختم تو نہیں ہو گیا، خطرے میں تو نہیں ہے، کہیں میں منافقوں والے اعمال تو نہیں کیا. یہ ڈر صرف اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اس کے بعد میں منافقون کے کچھ نشانیاں بتایا تھا پچھلے ہفتے میں، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگ سن رہے تھے. ایک تو جھوٹ بولنا، جیسا کہ ایک ہی حدیث میں 4 چیزیں آئی تھی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، پھر اسی طرح
لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گالیاں دینا، یہ منافقوں کے علامات ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹا عذر بنانا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح نماز میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، کاہلی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ یہاں تک میں پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھا تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ نماز، ایک اور حدیث بھی سناؤں نماز کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز پڑھنا جو مشکل لگتا ہے کس کو؟ وہ منافق کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو مشکل دکھتا ہے فجر میں جاگنا، عشاء کی نماز پڑھنا بھی منافق کے لیے مشکل ہے، تکلیف ہے منافق کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کے لیے بہت زیادہ بھاری ہے دو نمازیں۔ اگر آج بھی ہم میں سے کوئی 4 نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے جاگنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ بوجھ سمجھتا ہے فجر میں جاگنے کو اور فجر کی نماز پڑھنے کو، وہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اور بھی کچھ منافقین کی صفتوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہے، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بدکار ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک صفت بتائی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ منافق اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھول جانا یہ منافق کی صفت ہے، یعنی ہمیشہ دنیا کی ہی فکر کرنا، دنیا کی ہی لذت میں کھو جانا، اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، صبح شام یہی سوچ، یہی فکر، صرف دنیا 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 سمجھنا، دنیا کو سنوارنا، دنیا کے لیے محبت کرنا، دنیا کے لیے ہی کیا ہے پوری زندگی گزارتا ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ دنیا کی ہی لذتیں، دنیا کے ہی فائدے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اسے نہ جنت کا شوق ہوتا ہے، نہ جہنم کا ڈر ہوتا ہے، نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ سے ڈر ہوتا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو بھلا دیا، اسے یاد ہی نہیں رہتا، اسے نماز پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا، کوئی عمل کرتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے یاد ہی نہیں رہتا، اسے گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ ڈر، یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کو بھلا دینے والا، اللہ کا ذکر کرنا بھی نہیں معلوم، اللہ کے آگے جھکنا نہیں معلوم، نماز پڑھنا بھی نہیں معلوم، یہ تمام چیزیں منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس کے بعد 7ویں چیز منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے دینی کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا اور ان کا تانا زنی، ان کے لیے کیا ہے تانا زنی کرنا، یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، جب واقعہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ صدقہ کرو، جب صدقہ کرنے کا حکم ہوا تو اس وقت ہم مزدوری کرتے تھے، یعنی بہت سارے صحابہ اس میں غریب تھے جس کی وجہ سے وہ سارا دن محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ اب اسی حالت میں جب ہمیں صدقے کا حکم ہوا تو ہم میں سے کئی صحابہ
سارا دن محنت کرے, جو مزدوری آئی وہ لے کے آ کے صدقہ کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں ہم لوگوں نے دے دیا. اب جس کے پاس جتنا تھا, صحابہ تو بڑھ چڑھ کر ہمیشہ خیرات کرنے والے, صدقہ کرنے والے, جس کی طاقت جتنی تھی اتنی لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. تو اس وقت ایک صحابی ابو عقیل, جن کا نام ابو عقیل تھا, ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, پوری رات محنت کرتے ہیں. اور وہ ایک رات کی محنت, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صدقہ کرنے کا شوق تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق تھا, پوری رات محنت کرتے ہیں. جتنا بھی مال آیا, ایک رات کی محنت, ایک رات کی مزدوری جو بھی ملی وہ لے کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے, یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے رکھ دیے. اور اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ اور کچھ زیادہ مال لے کے آ کے وہاں پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے رکھ دیے. اب یہ دونوں کو دیکھنے کے بعد منافق مذاق اڑانا شروع کر دیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں, کیا مذاق اڑا رہے تھے, ارے دیکھو دیکھو یہ ابو عقیل, یہ تو صرف ایک مزدوری لے کے آیا, تمہارے رب کو, یعنی منافق کیا بول رہے تھے, اللہ کو صرف اتنا مال کم پڑا تھا کیا, اللہ کو صرف ابو عقیل کا یہ جو ایک مزدوری تھی اتنا مال کم پڑ گیا, یہ لے کے آ کے دے دیا, یعنی ان کا ایسا مذاق اڑا رہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تھوڑا زیادہ مال لے کے آئے تھے, ان کے تعلق سے منافق کہہ رہے تھے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, یہ تو دکھاوا کر رہا, یہ تو لوگوں کی تعریف کے لیے, دکھانے کے لیے یہ مال لے کے آیا. یعنی منافق ایسا مذاق کر رہے, جو کم دیا اس کا بھی مذاق اڑا رہے, جو زیادہ خرچ کیا اس کا بھی مذاق اڑا رہے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت کو نازل کر دیا, یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں, حالانکہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے, انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب کیا نکلا اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو دین کا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر دین کے کام کے لیے, خیرات کرنے کے لیے, صدقہ کرنے کے لیے جو لوگ مان لائے ان کا مذاق اڑایا گیا. تو پھر جو بھی دین کا کام کرتا ہے, نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے, جو یہ کام کرنے لگے اور اس کو دیکھ کر جو لوگ مذاق اڑائے اس کا, وہ بھی منافقین کی صفت ہے. اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کا کام کرنے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں. ایک تو پیسہ خرچ کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. بہت سارے لوگ جب دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, آگے بڑھتے ہیں, تو لوگ ارے دیکھو یہ تو ریاکاری کر رہا, دیکھو یار یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا, یہ بھی واہ واہ کے لیے, تعریف کے لیے کر رہا, دیکھو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح بھی مذاق اڑاتے ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ جب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے, اگر کوئی برقع پہنتی ہے, کوئی پردہ کرنے لگتی ہے, جو بھی دین کا کام کرنے یا دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا. اب ان کے مذاق اڑانے اور ان کے تانے دینے کی وجہ سے کئی لوگ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں, علم نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی داڑھی رکھا فوراً بول دیتے ہیں کیا جی ابھی بوڑھے ہو گئے, کیا ابھی تم کو کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے وہ. پھر اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے لگ گیا, ہاں پرسوں تک یاد نہیں آیا, آپ کیا بہت ہی بڑی بڑی باتیں کر رہے, نماز کے لیے جا رہے, اس طرح مذاق اڑانا. پھر اسی طرح خاص طور سے دین کا کام کرنے والے دائی اور دعویٰ سینٹرز جہاں پر بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنے ماحول کو دیکھ کر, اپنے معاشرے کو دیکھ کر, جو بھی ماحول اور معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اسی معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں, اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میرے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں, ہاں میرے ماحول اور میرے خاندان, میرے رشتہ دار, میرے آس پاس میں کتنی خطرناک بیماریاں ہیں, لوگ اسلام سے کتنے دور ہیں, قرآن و سنت سے لوگ کتنے دور ہیں, شرک میں پڑے ہوئے ہیں, بدعت میں پڑے ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو کلمہ نہیں معلوم, کلمے کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہے لوگوں کو. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک تڑپ کے ساتھ, اس ایک جذبے کے ساتھ جب وہ دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, تو جب اس کا مذاق اڑایا جاتا, پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا. اور جو بھی دعویٰ سینٹرز کھولتے, خاص طور سے کئی لوگوں کو میں نے بولتے ہوئے سنا کہ جو بھی دعویٰ سینٹر کھلا اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک نئی دکان کھلی, دیکھو یہ نئی دکان کھول لیا. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل صرف میں پیسے سمیٹنے کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے, دنیاوی کوئی کام نہیں کرتے. یہ بالکل نکارے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام کرنے کو ہاتھ نہیں ہوتا, اس لیے یہ دعویٰ سینٹرز اور دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا بولنے والے ہزاروں لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں.
کرتے نہیں. ایک تو دین کا کام کرنا، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں واضح کر دیا، یہ کام کرنا، دعوت دین کا کام کرنا تم سب پر لازم ہے. بولا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے یہ کام کرنا. بولا اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کام نہیں کرے تو جہنم میں چلے جاتے. یہ کام اگر چھوڑ دیے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ سب قرآن آیتوں کا مفہوم ہے، آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. قرآن آیتوں کا مفہوم ہے. یہ کام ہر نبی نے کیا. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا. اسی کام کے لیے صحابہ اپنی جان و مال کی قربانیاں دے دیے، اپنی پوری زندگیاں لگا دیے، جنگوں میں چلے گئے، شہید ہو گئے، ہر چیز قربان کر دیے صرف اسی ایک دعوت دین کے کام کے لیے. یہی دعوت دین کا کام آج کرنے والے نظر نہیں آتے. کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. ہر ایک کو صرف اپنی ہی پڑی ہے. میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میں خوش رہوں، میرے گھر والے خوش رہے، باقی سب مجھے ضرورت نہیں ہے. دین سیکھنا بھی پسند نہیں ہے آج کسی کو. دین سیکھ کر پھر دوسروں کو سکھانا یہ کسی کو پسند نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں. اس لیے یہ حالت ہم دیکھتے ہیں. جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر حالت کیسی ہوتی ہے، اور جہاں شادی، رسمیں، رواجوں کے فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پر کیسی بھیڑ ہوتی ہے. فلم تھیٹروں میں، بازاروں میں کیسی بھیڑ ہوتی ہے. دینی اجتماعات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. یہی حالت ہے. حالانکہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، حالانکہ بولنے والے بول رہے، بولنے کے باوجود بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا عذاب آج ہر طرف سے، یہ جو بھی جس شکل میں بھی اللہ کا عذاب مسلمانوں پر، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنز، اس کی اہم وجہ دین کا کام چھوڑ دینا ہی ہے. اور معاشرے میں جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں، زناکاری، سود خوری، شراب پینا، لڑائیاں، جھگڑے، گھر تباہ برباد، میاں بیوی کے جھگڑے، طلاق کی نوبتیں، مار پیٹ، قتل، غارت گری، یہ ہر چیز مسلمانوں میں موجود ہے. یہ سب کیوں؟ کیونکہ دین کا علم نہیں ہے، دین نہیں سیکھے. اچھا، ان کو سکھایا بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے بھئی، کوئی سکھانے کے لیے آگے آیا تو اس کا سپورٹ بھی کرنا چھوڑ دیے، بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیے، تو پھر کون آگے بڑھے گا؟ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو دین کا جذبہ لے کے اٹھے تو اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھی تو اپنے اخراجات تھے. وہ بھی تو سب کچھ چھوڑ کر اپنی عیش و آرام کی جو زندگی الگ سے ہوتی ہے وہ بھی محنت کر سکتا ہے، وہ بھی کاروبار کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک جذبہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، وہ ایک تکلیف، ایک فکر لے کے اٹھا، تو اس کو سپورٹ کرنا تو چھوڑو، آج اسی کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے کئی لوگوں کو ایسے ان کے اوپر الزام لگا کے ان کا کام بند کروا دیے. بیچارے سب کچھ چھوڑ کے، دعویٰ سینٹر چھوڑ دے کے، دین کا کام چھوڑ دے کے پھر وہی محنت و مزدوری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے. اب سب لوگ ایسے ہی کرے تو پھر یہ کام کیسے آگے بڑھے گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا. ہاں بولنے والے ہیں، اور لوگوں کا کہنا یہ نہیں بھائی بولنے والوں کی کمی ہے، کہ ہاں بولنے والے ہیں بھائی، بہت ہے بولنے والے، لیکن بولنے والے صرف مسجدوں میں بولتے ہیں، مسجد سے ہٹ کر نہیں بولتے. بولنے والے صرف مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے بولتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، اپنے ہی مسلک، اپنے ہی کیا بولتے ہیں جماعت، اپنے ہی قریبی لوگ، اپنے ہی دوستوں کے سامنے بولتے ہیں. ارے جس کو علم نہیں ہے، جو ابھی شرک میں پڑا ہوا، درگاہوں میں، تعویذوں میں پڑا ہوا ہے، جو اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، اس کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، پیارے تعلیمات کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم. اور ہمارے نوجوان جو کہ بالکل نمازوں میں آتے بھی ہیں تو جمعہ کے دن صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اب اس کو دین کی بات سننا پسند نہیں ہے، تو اس کے قریب جا کر اس کے اپنے انداز میں اس کو سمجھانے والا کون؟ گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر، ان کے گھروں میں بیٹھ کر، ان کے اپنے گھروں میں جا کر ان کو سمجھانے والا کون؟ کہاں ہے پھر؟ اگر نہیں ہے تو پھر جو کرتا ہے کم از کم اس کا تو ساتھ دے. اگر ساتھ بھی دینے نہیں آتا تو کم از کم اپنی زبان تو بند رکھیں. وہ کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف بھی کرنا، اگر نہیں جانتے تو کم از کم خاموش تو رہے. ویسا نہیں ہے. آج ہمارا ماحول منافقانہ صفت آج لوگوں کے اندر، حسد، جلن. کوئی کام اچھا کر رہا، ارے وہ فیمس ہو گیا، ارے اس کا نام بڑا ہو گیا، ارے وہ تو یہ کر رہا، وہ تو پیسے کما لے رہا ہوں گا. یہ سب چیزیں حسد، جلن، بدگمانی کی وجہ سے اس کے کام کو اور اس کو ہر چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا، ان کے اوپر طعنہ زنی کرنا، الزام لگانا، یہ منافقوں کی صفت ہے. یاد رکھنا، یہ منافقوں کی صفت ہے. پھر اسی طرح منافقوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے،
قرآن و سنت کا مذاق اڑانا یہ بھی منافق کی صفت ہے. کیسے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 65 66 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی بول رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں تم بہانے نہ بناؤ، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کا جرم کی سنگینی کی سزا بھی ہم دیں گے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ آتا ہے. یہ آیت شان نزول کا مطلب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک آدمی، صحابہ جو قرآن سیکھے ہوئے قاری، قرآن جن کو یاد تھا، ان صحابہ کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک منافق نے کیا کہا، ارے دیکھو دیکھو یہ تو قرہ صرف پیٹ پالو ہے. کیا بول دیا؟ یہ تو صرف پیٹ پالو ہے اور ان کو اپنی پیٹ کی زیادہ فکر ہے، یہ زبان کے زیادہ جھوٹے ہیں اور یہ تو بزدل ہے. یعنی صحابہ کے تعلق سے منافق یہ کہہ دیا کہ یہ بزدل ہے، یہ پیٹ پالو ہے، یہ جھوٹے ہیں. ان کا مذاق اڑا رہے تھے. جیسے ہی ان کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے، مطلب ہنسی مذاق میں ایسی باتیں بول رہے. آج بھی ہم بولتے ہیں نا نہیں بھائی ہم خالی مذاق کر رہے تھے. صحابہ کو دیکھ کر جو منافق یہ باتیں بولے، جب پوچھا گیا تو وہ بھی یہی جواب دے رہے نہیں ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیا. کیا آیت؟ کیا تمہیں اب اللہ اور اس کے رسول اور اس کا دین ہی رہ گیا ہے مذاق اڑانے کے لیے؟ تم مذاق اڑا رہے ہو قرآن و سنت کا، یعنی صحابہ کا مذاق اڑانا جن کی گواہی قرآن دیتا ہے، تم صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. جو صحابہ کا مذاق اڑاتا وہ کافر بول دیا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جو قرآن کا مذاق اڑاتا، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑاتا، نبی کا مذاق اڑاتا، صحابہ کا مذاق اڑاتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی عمل کو نازل کر دیا، اس عمل کو لے کر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے. یاد رکھو وہ کافر ہو جاتا. ہم نہیں جانتے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے مسلمان تو بے فکر ہے، ہم جو چاہیں کہیں جو چاہیں بولے، ہم کو کیا، ہم تو جنت میں جائیں گے یہ سوچ میں زندگی گزار رہے. یاد رکھو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سعودی کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو شخص مسلمان مرد یا عورت کا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد شریعت پر عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر عورت جو کہ بے پردہ ماحول میں رہی تھی لیکن ابھی پردہ کر رہی، اب اس کو دیکھ کر کہ ارے یہ دیکھو ابھی سے بوڑھی بن گئی ہے، اس کو تو فیشن نہیں معلوم، اس کو ماحول نہیں معلوم، لوگ کیسے ہیں نہیں معلوم، یہ تو ایسے کر رہے ویسے کر رہی، اب اس کے برقعے کا مذاق جو اڑاتا وہ کافر ہے. جو داڑھی رکھتا ہے اس کو دیکھ کے جو داڑھی کا مذاق اڑاتا، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو داڑھی رکھتے ہیں ان کو دیکھ ارے یہ کیا اپنے چہرے پہ جنگل سجا کے رکھ کے بولنے والے. شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کافر ہے. ہم بھی مذاق اڑاتے نہیں معلوم ہے ہمارے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کو اس بات کا. اگر کوئی سود سے منع کرے، کوئی فائنانس سے منع کرے، دیکھو بھائی یہ گاڑیاں تم جو لے رہے ہو فائنانس پہ یہ جائز نہیں ہے، یہ گھر کے لون وغیرہ یہ جو سود کا لینا دینا یا پھر اسی طرح جہیز کا حرام طریقے سے مال لینا دینا، پھر شراب یہ حرام ہے، یہ جب بھی کہا جاتا. اور اسی طرح ہمارے عورتوں میں خاص طور سے بہت زیادہ سوالات اس کے تعلق سے مجھے آتے ہیں، وہ کیا ہے چٹھیوں کا ڈالنا اور وہ کچھ گروپس میں جوائن ہونا، یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے جب کہا جاتا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے تو بولتے ارے جاؤ جی اپنی بات اپنی جگہ رکھو، کیا حرام حلال لگا ہے، یہ صرف مولویوں کا کام ہے ہمیشہ حرام حرام بولتے رہتے، ہٹو کہیں کا حرام کہیں کا حلال سب ٹھیک ہے، وہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے سب چلتا چلو.
دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کسی کا اگر مذاق اڑا رہے، اس آدمی کا مذاق اڑا رہے، اگر جو بھی عمل یہ لوگ کر رہے ہیں مذاق اڑانے کی وجہ سے ہی اسلام سے باہر ہو جاتے، کافر ہو جاتے. یاد رکھو، کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. صرف کلمہ پڑھ لینے سے زندگی بھر ہم مسلمان ہی رہتے. کلمہ ایک بار پڑھ لیے تو ہو گیا، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے؟ نہیں جا سکتے. یہ ایک عمل کافی ہے انسان کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے. یاد رکھنا. اسی طرح منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے نیکی سے روکنا، برائی کا حکم دینا. جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہے. یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں. برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، یہ منافق کی صفت بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں. اب کیسے جی؟ ہمارے معاشرے میں یہ منافقانہ صفت کتنی زیادہ ہے، اپنے آپ سے غور کرنا. ایک بات یاد آ گئی، یاد رکھو. اگر بچپن میں دیکھو ہمارے اندر بھی ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کے اندر یہ عادت ہے، ہم خود منافقانہ صفت اختیار کرتے. کیسے؟ اگر ہماری بچی چھوٹی ہے، 4 سال 5 سال کی ہے، اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، اگر مہمان سے ہمارے گھر میں ہمارے بچے جا کے 5 روپے 10 روپے 20 روپے اگر مانگنے لگ جائے تو ہم کیا بولتے؟ نہیں مانگنا بیٹا، مہمان سے نہیں مانگنا، پڑوسی سے نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا. اگر ہمارا بچہ ہمارے رشتہ داروں سے اگر پیسے مانگنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں مانگنا، روکتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں. لیکن وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد شادی کے وقت یہ بولے امی اب بھی میں پیسے نہیں لوں گا لڑکی والوں کے پاس، تو پھر وہی ماں باپ بولتے ہیں نہیں بیٹا اب تو لینا پڑے گا. یہ منافقانہ صفت نہیں ہے؟ بچپن میں روکے تھے ہم خود، یہ اچھا کام نہیں ہے بیٹا مہمان سے 10 روپے مانگنے سے روکے تھے. آج وہی ماں باپ بولتے ہیں 10 لاکھ لو، 5 لاکھ لو، 2 لاکھ لو. یہ منافقانہ صفت. بچپن میں ہماری بچی چھوٹی تھی، اوڑھنی اسکارف وغیرہ باندھتی تھی، ہمارا بچہ ٹوپی لگاتا بیٹھ کے پانی پیتا تو ماں باپ خوش، ارے میرا بچہ سنت پہ عمل کر رہا، اسلام پہ عمل کر رہا، بہت خوشی ہوتی ہے. وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد امی، وہی لڑکی بڑی ہونے کے بعد امی کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، سمپل سادہ سنت طریقے پہ مجھے نکاح کرنا ہے. وہی ماں وہی باپ کہتا ہے کہ اب نہیں کرنا، اب یہ سنت نہیں چلے گی. بچپن میں سنت پہ عمل کرے تو خوش، بڑا ہونے کے بعد سنت پہ عمل کر کے شادی کرتا ہوں بولے تو ناخوش. یہ منافقانہ صفت. میں بولا تھا منافق کس کو بولتے؟ 2 چہرے والا. 2 چہرے والا. اب یہ 2 چہرے نہیں ہیں، ایک عمل پہ تو خوش ہوئے، وہی عمل دوسری جگہ کرتا ہوں بولے تو ناخوش. یہ 2 چہرے والا منافق ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. آج ماں باپ ہی روکتے ہیں، اجتماعات میں جانے سے بھی لوگ روکتے ہیں. کیا ہے منافق؟ کیا کرتا ہے؟ نیکی سے روکتا، برائی کا حکم دیتا. یہ منافق ہے. اجتماعات میں کیا سکھایا جا رہا؟ نیکی سکھائی جا رہی ہے، بھلائی سکھائی جا رہی ہے، اچھی باتیں سکھائی جا رہی، تو فوراً کیا بولتے؟ فلاں اجتماع ہے، کہتے فلاں جگہ چلو جی جائیں گے. ارے کہاں جاتے جی، وہ تو فلاں جماعت کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، اپن نہیں جانا اس میں، تم بھی نہیں جانا. اگر بچی بولتی کہ نہیں امی مجھے سیکھنا ہے، مجھے جانا ہے، میں کچھ سیکھوں گی دین کا کام، ماں روکتی نہیں بیٹا تیرے گھر کے کام ہے، تیرے آج رشتہ دار آ رہے، تیرے فلاں ہے، تیرے فلاں ہے. نیکی سے روکنا منافق کی صفت. برائی کی طرف بلانا، برائی کی طرف. آج اکثر فون کال مجھے آتے ہیں نوجوان لڑکیوں کے اس مسئلے کو لے کر کے. دیکھو بھائی ہمارے ماحول ہمارے معاشرے میں ہم آج اجتماعات، آج یوٹیوب پہ بیانات دیکھ کر آپ کے چینلز اور دوسرے کے چینل کی وجہ سے ہم لوگ کئی علماء کی تقریریں سننے کے بعد ہم لوگوں کے اندر جذبہ آیا کہ ہم پردہ کرنے والی بنے، لیکن ہماری ماں روکتی ہے، ہمارا باپ روکتا ہے پردہ کرنے سے، ہمارے سسرال میں ساس روکتی ہے ہمیں. یہاں پر ہمارے پاس پردہ وردہ نہیں چلتا، نہیں کرنا ہے آپ کو. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ منافقانہ صفت ہے، چاہے وہ جہیز کے تعلق سے، رسم و رواجوں کے تعلق سے ہو، یا جو بھی آج عمل نیکی کا عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے
اور اسے روکا جاتا تو پھر یہ منافق کی صفت ہے۔ نوجوان کے اندر آج جذبہ آیا الحمدللہ، جتنا یہی اینڈرائڈ موبائل کی وجہ سے جتنی برائیاں پھیل رہی ہے برائیاں کرنے والوں کے لیے، اور اسی موبائل کی وجہ سے بگاڑ بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو یہی موبائل ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے، یہی موبائل آج سیدھے راستے پہ آنے کا ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں تو ہم کو معلوم ہے ہم سے کتنے لوگ سوال کرتے، ہم سے کتنے لوگ کانٹیکٹ میں رہتے، ہم لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد کتنے لوگ اپنے اعمال کو بدلتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہی موبائل کو دیکھنے کے بعد، اسی موبائل میں علماء کے تقاریر سننے کے بعد، دائیوں کے تقریریں سننے کے بعد کئی نوجوان آج سنت طریقے پہ عمل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے تیار، جہیز نہیں لیتے بول رہے، لیکن ماں باپ مجبور کر رہے ہیں، ماں باپ مجبور کر رہے ہیں۔ ضرور ماں باپ بولتا ہے خاموش بیٹھ، یہ بھی پہننا، وہ بھی کرنا، یہ بھی رسم، وہ بھی رواج، سب کچھ کرنا، یہ سب چھوڑے، تیری باتیں سب مسجد میں رکھ، لیکن شادی میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ اس طرح اپنے بچوں پر ظلم اور زیادتی کرنا، برائیوں کی طرف لے جانا، نیکی سے روکنا، یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی صفت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت، 10ویں صفت منافقین کی صفتوں میں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو 10ویں چیز رکھ رہا ہوں وہ ہے تنہائی میں بے خوف ہو کر گناہ کرنا، یہ بھی منافق کی صفت ہے۔ تنہائی میں مطلب اکیلے میں۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگ، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے؟ راتوں کو بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق اسلام کی دشمنی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو رات میں ایک جگہ جمع ہوں گے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہم لوگ باتیں کریں گے، اس طرح بیٹھ کے مشورے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے ان باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت گناہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس پر کچھ حدیثیں بھی سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، غور سے سننا، انتہائی اہم اور زندگی بھر یاد رکھنے والی یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے لوگ، بہت بڑے پہاڑ کو، ایک پہاڑ کا نام ہے تہامہ، یعنی بہت بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو صرف ذرات بنا کر، جیسا کہ دھول اڑتی ہے، اس کی کوئی وزن نہیں کر سکتے ہم، روئی، دھول، دھاگا وغیرہ اڑتا ہے نا، اس طرح قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایک دھول کی طرح بکھیر دیں گے، اس کے وہ اعمال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں، کوئی ایک نیکی بھی اس کی کام نہیں آئی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ کے برابر نیکیاں، یعنی نماز بھی پڑھ کے گیا، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا، صدقہ کیا، مال خیرات کیا، لیکن اس کی اتنی نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی نیکیاں کیوں اسے کام نہیں آئی؟ وہ تو برباد ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سوال ہوا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نیکیاں ان کو کام نہیں آئی اور وہ پورے نیکیاں برباد ہو گئی، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے صحابہ، وہ کوئی کافر ہوں گے نہیں، وہ کوئی مشرک ہوں گے نہیں، وہ تو تم میں سے ہوں گے، اور وہ تہجد گزار ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، میں تو ابھی نماز روزے کی بات کر رہا تھا، قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں لیکن وہ نیکیاں ان کی کام نہیں آئی۔ وہ کون؟ جو دنیا میں تہجد پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، تہجد پڑھنے والے بھی
لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیاں کام نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تم میں سے ہوں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جب اکیلے ہوتے تھے تو ہر حرام کام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے۔ گناہ کیا ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ کرنا۔ لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے، لوگوں کے سامنے تو شریف، لوگوں کے سامنے داڑھی، لوگوں کے سامنے ٹوپی، لوگ دیکھ رہے تو نمازی، اچھے اخلاق، ادب سے بات، سب کچھ، لیکن اکیلے ہیں تو پھر ہر حرام کام کو اپنے اوپر حلال سمجھ لینا، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا کریں؟ سیدھا فون نکالیں، اب وہ موبائل نکال کے جو چاہیں دیکھیں۔ امی کے سامنے تو فون چھپا کے رکھے، ابا کے سامنے فون چھپا کے رکھے۔ ایسے کئی واقعات جو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یہی موبائل جو کہ جتنا زیادہ کیا ہے نیکیوں کی طرف بھی لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، وہی موبائل بہت بڑے فتنے اور فساد کا بھی جڑ بن رہا ہے۔ یہ موبائل کی وجہ سے فتنے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا نا۔ ایک زمانہ تھا وہ برائیاں دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کی جاتی تھی، وہ برائی کا کام کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے، کئی روپے لگ جاتے تھے، لیکن آج گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، ماں کو بھی نہیں معلوم، بازو میں لیٹا ہوا اگر کیا ہے بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے شوہر بھی ہے ایک جگہ، لیکن شوہر کو بھی نہیں معلوم وہ اپنے موبائل کو نکال کے کیا دیکھتی ہے، کیا کرتا ہے، اور بیوی کو نہیں معلوم شوہر کیا کرتا ہے، کس کے موبائل میں کیا ہے۔ برائیاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ برائی کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ تنہائی میں گناہ کرنا۔ اسی لیے آج ایسے واقعات ہم کئی سنتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیشہ، کبھی ہمارے لیکچرز میں کبھی عورت ہی غلط ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ مرد ہی غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہے۔ تنہائی میں گناہ، آج ہمارے نوجوان خاص طور سے تنہائی میں گناہ، گھر سے نکلے شریف بن کے کالج میں گئے کہ اس کی شرافت پوری ختم، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ دیکھتے ہیں آج کئی لوگوں سے سنتے ہیں، بولنے والا بھی نہیں، آج بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے کسی کے پاس، نہیں بول سکتا۔ ارے اس کے ماں باپ کو ہی فکر نہیں ہے، ہم کیا کریں بھائی، ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے بھائی فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ جا رہی، پھر رہی، گھوم رہی، سب کچھ معلوم ہے، لیکن نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے۔ ایسا بولنے والے کئی لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جس کو اللہ کا ڈر ہو اس کو پھر ماں باپ یا کسی اور کے ڈر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ماں سے چھپ کے کوئی گناہ نہیں کرتا، باپ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا تو کیا ہے؟ تنہائی میں بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر گناہ کرنا، یہ منافق کی نشانی۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کی کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی، کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس کی نمازیں ٹھیک ہے، بھلی نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ روزے رکھ رہا ہو، لیکن اس کے نماز روزے اسے ایک بھی نیکی اس کو کل قیامت کے دن فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ایک اور واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد رکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جب آئے تو اس وقت خطبہ دیا، اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے برائی بری نہیں لگتی اور نیکی سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ منافق کی نشانی یاد رکھو، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ برائی اسے بری نہیں لگتی، نہ ہی اس کی نیکی اسے خوش کرتی ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے وہ اچھا عمل کرے تو اللہ سے نیکی کی امید بھی نہیں رکھتا، اور برائی کرے تو اللہ کی سزا سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہ ہے منافق، صحیح بخاری کی روایت۔ منافق کون؟ منافق کی نشانی کیا ہے؟ نیکی کرے تو اسے خوشی نہیں ہوتی، برائی کرے تو ڈر نہیں لگتا، یہ ہے منافق۔ نماز کو گیا، نماز پڑھا، لیکن خوشی نہیں ہوئی اس کو نماز پڑھ کے۔ قرآن کی تلاوت کیا، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوئی۔ صدقہ کیا، خیرات کیا، غریب کو دیا، لیکن اس کو دے کے خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی وہ نیکی کرتے ہوئے اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ میں اب صدقہ کیا، میں نماز پڑھا، میں قرآن پڑھا، میں اجتماع میں گیا، میں دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے اس کی بہترین جزا دے گا، اس کا مجھے ثواب دے گا، یہ امید ہی نہیں رہتی منافق کو۔
بس ٹائم پاس کے لیے. نہیں بھائی انہوں بلائے تو چلو جائیں گے, گھر میں کچھ بھی کام نہیں ہے چلو چلے جائیں گے. دوستوں کے ساتھ تھا, کوئی نماز کو بلایا چلو جائیں گے نماز کے لیے, پڑھ لیا. گھر والے تنگ کر رہے, چلو تھوڑا سا قرآن نکال کے پڑھ لیے, دیکھ لیے, چلو ہو گیا. عمرے کو گیا تو صرف ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے, دیکھنے کے لیے, شوق کے لیے, فوٹوز کے لیے گیا, آ گیا. قربانی بھی دیا تو سب لوگ دے رہے بول کے دے دیا. نیکی کرتے ہوئے اسے خوشی نہیں ہوتی ہے, منافق ہے. برائی کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں ہوتا اس کو, نہیں ہوتا. موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اسے ڈر نہیں لگتا. ماں باپ جیسے ہی چلے گئے, کالج سے دور ہو گئے, باپ بھائی چھوڑ کے چلے گیا تو برقع اتار کے بے پردہ ہو کے کالج میں بیٹھی, پارکوں میں گھومی, آئس کریم پارلر میں چلے گئی, اسے ڈر نہیں لگتا. یہ منافق ہے, منافقت ہے. داڑھی بھی, ٹوپی رکھنے والے, آج میں کیا بولوں, گھروں کی حالت اتنی بری, مسجدوں میں آئے تو ارے کیا اللہ والے جی, اتنی لمبی داڑھی ہے, ٹوپی ہے, نہری شرٹ پیجامہ, ہمیشہ کیا ہے ہاتھ میں تسبیح, ہمیشہ ذکر کرنے والے. لیکن گھر میں جا کے دیکھو, بیوی سے پوچھو اس کی کہ اس کی حالت کیسی, اس کی حرکت کیسی, ایسی بری بری گالیاں, گندی گالیاں, مار پیٹ, ظلم, زیادتی, سود لیتا, سود دیتا, حرام طریقے سے مال کھاتا, جھوٹی باتیں بول کے تعویذ باندھتا, لوگوں کی بہت سارے عقیدوں کو برباد کرتے ہوئے اس کے پاس نہ حلال کی تمیز, حرام کی تمیز. دیکھنے کے لیے مسجد میں ارے بہت شریف, لوگوں کے سامنے اچھا, اور اپنے تنہائی میں جب جاتا ہے تو برا سے برا آدمی. یہ منافق ہے, کیونکہ دو منہ والا نا, دو منہ والا ہو گیا. یہ تو دو چہرے ہیں اس کے, مسجد میں ایک چہرہ ہے, بازار میں ایک چہرہ ہے. مسجد میں آئے تو ایک دم شریف بن گیا, بازار میں جا کے دیکھنا اس کی حرکتیں, ہر ایک کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتا. یہ منافق ہے, یاد رکھو. اور کچھ لوگ نماز بھی کب پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے, لوگوں کی بھیڑ میں نماز, دیکھنے والے نہیں ہے تو ارے میرے کو کیا کرنے کا. فجر میں کوئی نہیں دیکھتا نا, اس لیے سو جاتا. ظہر میں بولے تو سب لوگ ملتے, عصر میں, مغرب میں سب لوگ ملتے, اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتا. فجر میں اسے پوچھنے والا نہیں, بیوی کو تو خود ڈرا کے سو جاتا, وہ نماز نہیں پڑھتا. دو منہ والا منافق بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو اس بات کو. اسی طرح بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں کہ تو ظاہری طور پر اللہ کا دوست اور باطنی طور پر اللہ کا دشمن نہ بن. کیا؟ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا دوست, باطنی طور پر اکیلے میں گیا تو اللہ کا دشمن نہ بن, کیونکہ تو جب گناہ کرے گا تو اللہ کا دشمن بن جائے گا, گناہ کرے گا تو اللہ کا دشمن بن جائے گا. تو یاد رکھنا, تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ تنہائی میں گناہ کرتے رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور صفت, 11ویں چیز کیا ہے, مسلمانوں کے بجائے کافروں سے محبت کرنا, یہ بھی منافق کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 138, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں, کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ یاد رکھیں, عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اللہ اکبر. اس آیت پر غور کرنا. کیا ہے منافق کی صفت؟ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کرنا, یہ منافق کی صفت. کافروں سے محبت کرنا منع نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. کافروں سے دوستی کرنا, بات چیت کرنا گناہ نہیں ہے, یاد رکھو. لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا, یہ ہے منافقت. مسلمانوں سے محبت نہیں جتنی محبت کافروں سے ہوتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ منافق کی صفت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو محبت کافروں سے بہت زیادہ ہے, مسلمانوں سے نہیں ہے. ہر سال ہمارے بچوں کا برتھ ڈے کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا کافروں کا طریقہ ہے؟ ہر سال جو میرج ڈے کرتے ہیں, ہر سال جو ہیپی نیو ایئر کے ایک دوسرے کو وشز بولتے ہیں, ہر سال جو ایک دوسرے کو کرسمس کی وشز دیتے ہیں, ابھی جو قریب میں ہی آنے والا ہے, اور کافروں کے تیوہاروں میں شریک ہو کے ان کے ساتھ ناچتے ہیں, گاتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں, ان کے جیسے طریقے اپنے گھروں میں اپلائی کرتے ہیں, ان کے جیسی چال چلن, اٹھنا بیٹھنا, یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں محبت کافروں سے زیادہ ہے, مسلمانوں سے نہیں ہے.
وہی سنت کی بات کرو، سنت، ارے سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. سنت پہ عمل کرے تو یہ بوڑھے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، یہ مولوی ہے، یہ ایسی باتیں. لیکن وہی ناچو ڈی جے لگا کے، کالجوں میں فیئر پارٹیز وغیرہ ہوتے ہیں تو گانے سنو، ڈانس کرو، نوجوان بچوں کو بھیجو، ان کے جیسے بال بناؤ، ان کے جیسے کپڑے پہنو، ان کے جیسی شکل بناؤ. گھروں میں کھانے کے لیے نہیں رہتا، خرچ کر کے بچوں کا برتھ ڈے کرنے والے مسلمان بھی آج ماحول میں موجود ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کافروں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت، یہ منافق کی نشانی ہے. تو اس لیے ہم کو ان اعمال سے بچنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی پرسوں جو ایک غیر مسلموں کا تیوہار ابھی ہر سال منایا جا رہا بڑی تیزی کے ساتھ، بدکما کے نام سے، اس میں ایک مسلمان کو ناچتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوا، شاید دیکھے ہوں گے. ٹوپی ہے، سفید ٹوپی، سفید کپڑا، سفید کیا ہے پینٹ شرٹ پہنا ہوا، وہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ اس کے اطراف میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ جو ہے نا اطراف اس کے گھومتے ہوئے ناچ رہا، ڈانس کر رہا ہے. ان کے تیوہاروں میں اپنے بچوں کو، جیسا کہ وہ کرشناشٹمی وغیرہ کچھ تو بھی عیدیں جب بھی ہوتی ہیں، ہماری مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو اس دن اسکول بھیجنا ہی نہیں بلکہ ان کو تیار کر کے بھیجتی ہیں، ان کے جیسا شکل بنا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا آج جاؤ تم. اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے. سری کرشن کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے اپنے بچے کو سری کرشن جیسا میک اپ کر کے، اس کے جیسی دھوتی، اس کے جیسے کپڑے پہنا کے بھیجتی ہے. اور مسلمان عورتیں جو کہ کانوینٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں، اکثر اسکولوں میں یہی ہوتا ہے، اتنے بے فکر ماں باپ کے نہیں جانتے ہوئے اب یارے جانے دو اپنے کو یہ سب چیزیں کیا کرنا. اپنی بچیوں کو صرف ٹیچر کا کال آتا ہے، دیکھو یہ اسکول میں اگر پڑھانا ہے تو ضرور ایسا کرنا. ارے اچھا پڑھا رہے کہتے، CBSE سلیبس ہے کہتے، یہ ہے کہتے، وہ ہے کہتے، اسکول کے رولز یہی ہے کہتے، چھوٹے چھوٹے نکر پہنانا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا، ان کے تیوہاروں میں جو ہے نا گوپیکا بنا کے، سری کرشن کی بیوی بنا کے بھیجنا اپنی بچیوں کو. مسلمان عورتیں بھیجتی ہے ایسا، کئی نیوز آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا، ہم تو مسلمان ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہمارے ماحول میں. تحقیق کی نگاہ سے دیکھے تو معلوم ہوتا کہ کیا کیا ہو رہا ہمارے مسلمانوں میں. ہم سمجھتے نہیں بھائی ارے اسلام میں آ رہے کہتے، مسلمان بن رہے کہتے. نہیں، کئی مسلمان اسلام سے باہر بھی ہو رہے. کبھی سوچے، کبھی فکر کرے اس کے تعلق سے؟ یہ سوچ ہی نہیں، یہ فکر نہیں. اس لیے دعوت دین کا کام بولے تو ہم لوگوں کو پسند نہیں آتا، اسی لیے ہم دعوت کا کام کرتے نہیں، دین کا علم سیکھتے نہیں، سیکھنے والوں کا سپورٹ بھی نہیں کرتے. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے ہی مسلمان ایسے عمل کر کے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں. اے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا. آپ لوگ ان کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کو سمجھانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ شرک ہے، شرک ہے، منافقت ہے، اسلام سے باہر ہو رہا ہے مسلمان. کیا؟ کافروں سے محبت کرتے ہوئے مسلمانوں سے نفرت کرنا. یاد رکھو. اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، 12ویں نشانی یہ ہے، دین کی سمجھ سے محروم ہو جانا. یہ بھی منافق کی نشانی ہے. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا کہ جب ان لوگوں کو بلایا جاتا کہ دیکھو اسلام میں آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، جیسے صحابہ بنے تم بھی ویسا ایمان لاؤ، تو منافق کیا بولتے تھے؟ یہ جیسے بے وقوف ہے، یہ بے وقوف جیسا اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئے، ہم ویسا بننا کیا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، اصل بے وقوف تو تم ہو. بول رہے مطلب کیا ہے؟ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے دین پر عمل کرنے والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں.
تو دین کی سمجھ سے محروم ہو جانا یہ منافق کی نشانی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آج دوستی کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا، کاروبار کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا، کیا حلال کیا حرام، فائنانس میں کون سی چیز، فائنانس کہاں پر حلال ہے کہاں پر حرام ہے، ٹھیک ہے، کون سے کاروبار کر سکتے کون سے کاروبار نہیں کر سکتے، ایسی کئی مسائل ہے جس میں ہمارے مسلمانوں سے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے کیا ہے جی بھائی، ہر جگہ حلال حرام بولتے، یہ بھی حرام ہے یہ بھی حلال ہے، اگر ایسا ہوئے تو کاروبار کیسا کرنا، پھر میں ایسا ہوئے تو میری بیوی بچوں کو کیسے پالنا، اب یہ بھی نہیں کرے تو پھر کیسے زندگی گزارنا، یہ بھی نہیں کرے تو میرے بچوں کی شادی کیسے ہونا۔ اللہ اکبر، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، ہر معاملے میں دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیسا ہو سکتا وہ کیسے ہو سکتا، چھوڑو اسلام کو، یہاں پر اسلام مت لے کے آؤ، یہاں پر دین کی باتیں نہیں کرنا، جاؤ، یہ دین کی باتیں کرنے کی بات نہیں ہوتی، یہ تو دنیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے، دین کو الگ دنیا کو الگ سمجھتے، دین بولے تو صرف مسجد میں جانے کے بعد دین، رمضان میں دین، بقرعید میں ایک دن 2-3 دن، قربانی کے جتنے دن ہوتے اتنے دن دین، ہر ہفتے جمعہ کے دن ایک جو دین کا دن ہے، صرف دین بولے تو یہ سمجھتے، یا نہیں تو کہیں مر گیا تو دین یاد آتا، یہ چیزیں ہیں نا، ہم کو دین کا بھی یاد آتا، مسجد میں دین یاد آتا، جمعہ کے دن دین یاد آتا، عید کے دن دین یاد آتا، قربانی کے دنوں میں دین یاد آتا، یا جنازے میں مر گئے تو وہاں یاد آتا دین، وہیں پر ہماری زبان سے اللہ بول کے نام نکلتا، رسول بول کے نام نکلتا، قرآن بول کے نام نکلتا، صرف یہی چیزیں ہیں، بس اتنی۔ کاروبار کرتے ہوئے کسی کو اللہ رسول قرآن یہ یاد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ شادی کرتے ہوئے کسی کو اللہ رسول قرآن دین کو یاد ہوتا ہے؟ کوئی لفظ بھی نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ شادی، ارے شادی تو کیا ہے، باپ دادا کے طریقے پہ کرنے والی چیز ہے، خاندان والے ماحول معاشرے والے جیسا کرتے ویسا کرنے والی چیز ہے، اس میں بھی دین کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی قرآن و سنت سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اب جب وہاں پر کوئی دین کی بات کرتا، ارے شادی جی تمہاری شادی میں تم جو یہ لے رہے نا جہیز کا سامان، یہ جو لے رہے نا ہنڈے کے نام سے، جوڑے کی رقم کے نام سے پیسے، یہ جو ویڈیو نکال رہے نا شادی میں، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، یہ حرام ہے، تو اس کو بولتے ارے پاگل ہو گیا، ارے انہیں بیوقوف ہے، اس کو جو بولتے ہیں اب انہیں بیوقوف ہے، چھوڑو اس کی باتیں، اس کی باتیں نہیں سننا، چھوڑو۔ اب وہ آ رہا بولے تو ارے انہیں آیا تو کچھ تو بھی بولتا رہے بول کے وہاں چھوڑ دے کے چلے آتے، بس ایسا ہی ہے آج۔ یہ رسم یہ رواج یہ وہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی نا، وہاں پر اگر کوئی جا کے بولے کہ یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیا بولتے؟ اسی کو بے وقوف بولتے۔ کیا جی نئی نئی باتیں کر رہے تم، بے وقوفی کی والے باتیں نہیں، یہاں پر 100 ہوتا، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان کو اصل میں دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ اصل میں بے وقوف ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ سے یہ کیا ہے، دور ہو چکے ہیں، یہی منافق ہے، یہی منافق ہے۔ منافق کی نشانی بولے اللہ کے لیے غور کرنا، دین کی جس کو سمجھ نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حلال حرام کوئی چیز نہیں ہوتا، شادی بیاہ کوئی چیز نہیں اپنی منمانی کر سکتے، یہ منافق کی نشانی ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح تقدیر پر اعتراض کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تقدیر پر اعتراض، دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 168 کیا ہے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہیں اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ اس آیت کو سمجھنا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، کیا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے ہر آیت جب بھی اترتی ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک شان نزول ہوتا ہے، وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ سمجھنا۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں؟ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، سنیے۔ غزوہ احد میں منافق کیا بول رہے تھے؟ کچھ مسلمان جب جنگ میں جا رہے تھے، سنا غور سے، میری طرف دیکھنا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان جا رہے تھے جنگ میں تو کچھ منافق بولے نہیں جی نہیں جانا، نہیں جانا، ہم بھی نہیں جائیں گے، تم بھی مت جاؤ، رکو ٹھہرو بول کے بولے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ چلے گئے۔
لیکن غزوہ احد میں 70 صحابہ جب شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو ان لوگ واپس جو زندہ تھے، جو صحابہ واپس آئے، ان لوگوں کے سامنے یہ منافق بول رہے تھے، ہم بولے نہیں تمہارے کو جنگ میں جاتے جاتے بول کے بڑی خوشی سے گئے نا، ہم پہلے جو بولے تھے تمہارے کو نہیں جانا بول کے، گئے تو نقصان ہوتا بول کے ہماری بات نہیں سنے، چلے گئے، دیکھو وہ لوگ شہید ہو گئے، ہم دیکھو گھر میں بیٹھ کے کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تقدیر پر اعتراض، نہیں گئے تو نقصان نہیں ہوتا تھا، وہاں نہیں گئے تو اچھا رہتا تھا، یہ نہیں کرے تو اچھا ہوتا تھا، یہ تقدیر پہ اعتراض منافق کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اچھا تم یہ بول رہے کہ جنگ میں نہیں گئے تو نہیں مرتے تھے، نہیں شہید ہوتے تھے، تم اپنی جانوں کو کتنے دن بچا کے رکھتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے اس آیت میں۔ ٹھیک ہے تم آج نہیں مرے، آج جنگ میں نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور کتنے دن اس دنیا میں رہو گے؟ کب تک اپنے اللہ سے اپنی جان بچا کے رکھو گے؟ کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے؟ نہیں ایک دن تو مرنا ہے، اللہ تقدیر میں لکھا کب مرنا، جب ضرور مرو گے۔ تو تقدیر پہ اعتراض کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ شادی ہونے کے بعد ہم بولے نہیں وہ گھر میں نہیں دینا بول کے ہماری بات نہیں سن کے دیا نا، دیکھو آج ایسے حالات ہیں۔ ہم بولے نا وہ کاروبار نہیں کرنا بول کے ہماری بات نہیں سنے نا، دیکھو ایسا ہوا۔ ہم بولے نا سفر نہیں کرنا بول کے آج کہیں کو گئے، تم گر گئے نا، ایکسیڈنٹ ہوا نا۔ ہم بولے نا نہیں، ہم بولنے سے، ہم نہیں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا وہ ہوتا، یاد رکھو۔ تو تقدیر پہ اعتراض کبھی نہیں کرنا، اگر اعتراض کر رہے تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جو کام خود نہیں کرتے اس پر بھی اپنی تعریف چاہنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک میں کچھ منافقین عذر پیش کیا، قسمیں کھانے لگے، انہوں نے پسند کیا کہ ان کے ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب غزوے میں گئے نہیں، عذر پیش کرے، لیکن آنے کے بعد پھر تعریف ہماری بھی ہونا، جتنے لوگ جنگ میں جا کے آئے ان کی تعریف ہو رہی، ہم نہیں گئے لیکن ہماری بھی ان کے جیسی تعریف ہونا، تعریف کی خواہش کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ نہیں کرے سو کام پہ بھی ہماری تعریف ہونا۔ آج یہ جو تعریف کی خواہش بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑے بڑے کمیٹیوں کو، اچھے خاصے ملے ہوئے دوستوں کو بگاڑ دیتی ہے، دشمنی پیدا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک خواہش، حالانکہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ کیا؟ میں نہیں کرے تو بھی میرا نام ہونا وہاں پر، میں کچھ بھی کام نہیں کرتا لیکن میرا نام ہونا، اشتہار پہ میرا نام ہونا، بورڈ پہ میرا نام ہونا، فلیکس پہ میرا نام ہونا، سٹیج پہ میری کرسی ہونا، میری تعریف کرنا، میں گئے تو جھک کے سلام کرنا، میرا ہاتھ چومنا، میرے بارے میں پورے ماحول معاشرے میں، میرے خاندان میں میرے چرچے ہونا۔ تعریف کی خواہش، کام نہیں لیکن تعریف کرنا، سب لوگ میری تعریف کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے، یاد رکھو۔ اس لیے ہم لوگ ایسے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دیکھیے، اصل میں تو ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ نیکی کرتے ہوئے دل میں یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے اس کا اجر دے، بس میرا اللہ مجھے اس کا اجر دیے تو بس، یہی خواہش ہونا، نیکی کرنا بھول جانا بس۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اچھے خاصے ایک اچھے جذبے کے ساتھ جڑ کے مل کے کام کرنے والے، جب شیطان ان کے دل میں یہ ڈال دیتا نا، ارے تم اتنے دن سے کام کر رہے نا جی، وہاں پر تمہارا کچھ تو بھی نام ہے کہ وہاں پر تمہارا کوئی تعریف کرنے والا ہے کیا؟ تمہارے کو کوئی عہدہ ملا کہ نہیں ملا؟ ارے تمہارے کو آج تک کام والے بنا کے رکھے نا جی، تمہاری وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ملا تمہارے کو۔ شیطان ایک خیال ڈال دیتا، اب وہاں سے نفرت شروع، وہاں سے دشمنی شروع، وہاں سے ہونے والا ہر اچھا کام دور۔
آج بتا رہا ہوں میں، یہ خطرناک بیماری ہر جماعت میں ہے، یہ ہر مسجدوں میں ہے، عالموں کے درمیان، علم والوں کے درمیان بھی یہ چیز ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ بچائے اس عمل سے۔ جو کام ہم نے نہیں کیا اس پر تعریف، یہ منافق کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی، شریعت کو چھوڑ کر طاغوتی قانون سے فیصلے کرانا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 61۔ مطلب کیا ہے؟ شریعت، ہماری شریعت، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا۔ اب اس شریعت کو چھوڑ کر نہیں جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں مانوں گا کورٹ کا فیصلہ، میں مانوں گا بڑوں کا فیصلہ، میں مانوں گا فلاں کا فیصلہ، اس طرح شریعت کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے طاغوت کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج طلاق کے مسائل، آج سب تین طلاق بول کے تین طلاق کو اتنا بدنام کر دیے، حالانکہ تین طلاق دینے والا بھی بدنام کر دیا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا اصل میں تین طلاق ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا شریعت جو بہترین طریقہ دیا طلاق کا، اس کو بدنام کر کے رکھ دیے، خود مسلمان بدنام کر دیے۔ اس کو غصہ آیا، غصے میں تین طلاق بول دیا ایک ہی جھٹکے میں الگ۔ ارے ایسا اتنا بہترین دین ہمارا، اتنا بہترین ہمارا اسلام ہے، صرف غصے میں تین طلاق بول دیے تو ایک کی زندگی برباد کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ دین۔ سوچ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، شریعت کا فیصلہ نہیں مانتے۔ اچھا دوسرا مسئلہ دیکھو، ٹھیک ہے، اب غصہ آیا شوہر کو، مرد کو، غلطی تھی مرد کی، لیکن سزا کس کو؟ عورت کو۔ غصے میں تو تین طلاق بول دیا، اب بول دیا کہ جا، اب میں غصے میں بول دیا تین طلاق، اب تو میرے لیے حرام ہو گئی۔ اب دیکھو ہماری ہی شریعت کو بدنام کرنے والے ہمارے ہی مسلمان، اب جاتا ہے شام میں ندامت کر کے، نہیں مول صاحب میں ایسا بول دیا غلطی کے ساتھ، کیا ہے غصے میں میری بیوی کو میں تین طلاق بول دیا، کیا کرنا؟ اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر جگہ ہے یہ، ہر جگہ یاد رکھو یہ مسئلے، ہر ایریا میں ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو ملیں گے۔ یہ طلاق کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے۔ شام میں جا کے مول صاحب سے بولتا، غصے میں بول دیا لیکن اب میرے کو اسی بیوی سے رہنا ہے، مول صاحب میں کیا کرنا؟ اب دیکھو وہ فیصلے کیسے کرتا، ٹھیک ہے کرنا ہے تجھے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو اب کیا کرنا؟ تیری بیوی کو اب تو نہیں بلکہ تیری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا، پھر اس کے ساتھ گزارنا زندگی، یا ایک دن کم از کم ایک رات گزارنا، پھر اس کے بعد وہ طلاق دینا، پھر صبح کو تو شادی کر لینا، تو تیرے لیے حلال، جب تک حرام ہے جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بولتا ایسا بھروسے والا کون ملیں گا مول صاحب، جو پہلے سے ہی اس بات کو مان کے کہ وہ نکاح کر لینا میری بیوی سے، نکاح کر لینے کے بعد ایک رات گزارنا میری بیوی سے، پھر صبح کو طلاق دینا، وہ ایسا بھروسے والا کون ملیں گا مجھے؟ مولوی صاحب تمہیں نکاح کر لو، تمہیں طلاق دے دو صبح کو، دوسرے دن میں نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ آج ہر جگہ چل رہا ہے، حلالہ سینٹرز کھول کے رکھے، ہر شہر میں ہے حلالہ سینٹرز، یعنی طلاق دینے کے بعد حرام ہو گئی سو بیوی کو حلال کرنے کا طریقہ یہ مولوی بنا کے رکھے۔ کچھ دن پہلے میرے سامنے بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، 1000 مرتبہ سمجھایا اس مرد کو کہ دیکھ بھائی یا نہیں سمجھتا تو چل کسی اور جگہ اچھے سے اچھے مدنی عالم کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا، حیدرآباد جائیں گے، کسی اور جگہ جائیں گے، بہترین سے بہتر بڑے سے بڑے مفتی کے سامنے بٹھا کے قرآن و سنت کے دلائل میں تجھے دوں گا۔ تو دے دیا نا غصے میں طلاق، ٹھیک ہے، لیکن دوسری شادی کیے بغیر تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، چل قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے، تجھے تیرے بیوی کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غصے میں دیا ہوا تین طلاق تین نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا تو نہیں شادی کر سکتا۔ نہیں مان رہا، ابھی تک نہیں مانتا وہ بات کو، نہیں، جب تک میری بیوی کا نکاح دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے مول صاحب بولے۔ بس شریعت کو چھوڑ کر طاغوت کا فیصلہ کرنے والے منافق بولا اللہ تعالیٰ، منافق۔ ان کو نہیں معلوم قرآن کیا ہے، ان کو نہیں معلوم سنت کیا ہے، زندگی ہم برباد کر لے رہے، اللہ کے لیے غور کر۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور بات، جہاد
نہ کرنا، جہاد سے بھاگنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ دلیل سورہ احزاب 16، 17، 18 نمبر کی آیتوں میں جہاد، اب یہ جہاد کو بھی بدنام کر کے رکھ دیے ہم لوگ، بم ڈالو، کسی کو قتل کر دو، جہاد ہے؟ نہیں، جہاد اس کو نہیں بولتے، جہاد ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، جہاد کے لیے کچھ قانون ہے، کچھ کنڈیشنز ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کبھی جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ، اسی طرح کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 58، سورہ توبہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ منافق کی ایک اور نشانی بتاتے ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ کچھ ملتا ہے تو خوش ہونا، اور کچھ بھی نہ ملے تو ناراض ہونا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ مطلب جہاں بھی گیا اس کو فائدہ ہونا، بس دین کا کام بھی کر رہا تو فائدہ ہونا، پیسے ملے تو کروں گا، پیسے نہیں ملے تو نہیں کروں گا، عہدہ ملے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، سیٹ ملنا، عہدہ ملنا، نام ہونا، کچھ تو بھی ہونا، ہوئے تو وہ کام کروں گا، نہیں تو نہیں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ایک اور اہم نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق کی کیا ہے، یاد رکھو اس بات کو، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ترجمہ کیا ہے اس کا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ خواہش کو اپنا معبود بنانے والا منافق۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، اب اس خواہش کے بعد اس کو کر گزرتا ہے، یہ منافق ہے۔ خواہشات بہت سارے ہوتے ہیں، اچھے خواہشات بھی ہوتے ہیں، برے خواہشات بھی ہوتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں بری خواہش، برا خیال آیا، اب وہ خواہش آنے کے بعد اللہ سے ڈر کے، نہیں میرا رب مجھے منع کر دیا اس کام سے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ عمل نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، رک گیا، وہ مسلمان۔ رکا، اپنے خواہش کو کچل دیا، کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو مارا، تو وہ مسلمان۔ لیکن خواہش ہوتے ہی اس عمل کو کر لیا، وہ منافق۔ بہت ساری چیزیں، کسی کو شراب پینے کا دل بولا، گیا شراب پی لیا، بس اس کو اللہ، جہنم، قیامت، رسول کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی ڈر نہیں، خواہش ہوتے ہی اپنا کام کر لیا، منافق کی نشانی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ یاد رکھو، گھر جا کے تھوڑا ترجمہ نکال کے دیکھو آپ، بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کو میں جب بھی میرے سامنے یہ آیت آتی ہے، کئی مرتبہ میں لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے سمجھاتا ہوں، یاد رکھنا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ ہمارا معبود اللہ، ہمارا رب اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کو بھی رب بنا لیے، اپنی خواہش کو بھی معبود بنا لیے، تو پھر کیا ہو گیا، وہ شرک ہو گیا۔ خواہش کو رب بنانا، اس کا مطلب یہی ہے اس کی خواہش جو بولی وہ کر لیا، بس انہیں اللہ کو نہیں مانا پھر رب۔ مسلمان تو کون ہوتا، جو رب بولا وہ کر لیا، وہ مسلمان، لیکن جو خواہش بولا وہ کر لیا، وہ تو پھر منافق ہے، وہ تو پھر مشرک ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات کو۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ابھی سردی کا موسم ہے، کیونکہ جب بھی نماز کا ٹاپک ہوتا ہے میں یہ اس آیت کو ضرور بتاتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ خواہش کی پوجا کرنے والا مشرک۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی پتھر کی پوجا کر رہا تو ہم کیا بولتے جی اس کو، مشرک، رائٹ؟ کسی جانور کی پوجا کر رہا تو کیا بولتے، مشرک۔ درخت کی پوجا کر رہا تو مشرک۔ اللہ تعالیٰ بول رہے صرف جانور، درخت، پتھر، خبر یہ نہیں، اپنے خواہش کی بھی پوجا کرے تو انہیں بھی مشرک بولے۔ سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، 5، 5:15 کو شروع ہو رہا وقت، گرم چادر اوڑھ کے نرم بستر پہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ سچا مسلمان کس کی بات ماننے والا؟ اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کا حکم ماننے والا۔ اس کو معلوم ہے مجھے فجر کے وقت جاگنا ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وہ سردی کے موسم کو بھی، ٹھنڈے پانی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، چادر ہٹاتا ہے، اٹھ کے 2 رکعت فرض
اور فجر کی جو بھی نماز ہوتی ہے 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بول رہے نا کہ خواہش کو رب بنانے والا، نرم بستر گرم چادر ہے، خواہش بولتی ہے سو جا، رب کا حکم ہے نماز پڑھ، خواہش بولتی ہے سو جا، ٹھیک ہے گرم اوڑھ کے سو گیا، کبھی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ بول رہے اس آیت کے مطابق وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ تو بہرحال یہ منافق کی ایک نشانی ہے جو خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آخری ایک نشانی بتاؤں، آخری نشانی، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھو۔ آج حالانکہ منافق کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہو سکے تو اور 1-2 نشانیاں میں آپ کے سامنے بتاؤں کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفریہ مجلسوں میں بیٹھنا بھی منافق کی نشانی ہے۔ کیا؟ ایسی مجلس جو کہ کفریہ مجلس ہے، جہاں بیٹھنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، وہاں پر بیٹھنا ایسا آدمی بھی منافق ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 140 انتہائی اہم ہے، غور کرنا اس بات کو۔ ہم کبھی قرآن پڑھے اگر ترجمے کے ساتھ تو اس آیت کو ضرور پڑھنا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ترجمہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے دیکھو تو اس وقت ان کے ساتھ اس مجمع میں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگے۔ تم بھی اگر ایسا نہیں کرو، تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم دے رہے جب تم کسی مجلس والوں کو، کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس مجلس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس مجلس میں اس وقت تم بھی جا کے شامل ہو گئے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں تم وہاں سے اٹھو، وہاں سے چلے جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ لیکن اگر تم چلے گئے انہی کے ساتھ بیٹھے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بولے اللہ تعالیٰ، تم سب ایک جیسے ہو گلا۔ اس آیت کی تفسیر بھی دیکھو، کبھی اس آیت کی تفسیر دیکھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 140۔ اب مجلس میں آیتوں کا کفر، آیتوں کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مجلس، چاہے وہ شادی کا فنکشن ہو، چاہے رسم کا فنکشن ہو، چاہے کوئی اور کسی جگہ پر جمع ہوئے لوگ ہو، وہاں پر بیٹھ کے قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہو، قرآن کی آیتوں کے خلاف عمل کر رہے ہو اور وہاں پر قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو، تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک شادی ہے، اس شادی میں تم چلے گئے، تمہیں نہیں معلوم تھا۔ اگر پہلے سے معلوم تھا کہ وہاں پر جہیز یا جوڑے کی رقم یا نہیں تو ویڈیوگرافی جیسے یا گانے، وہ ڈی جے، یہ تمام چیزیں، بے پردگی، مرد اور عورتوں کا ملن، یہ تمام چیزیں ایک شادی میں ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے پہلے سے، تو پہلے سے ہی وہاں نہیں گئے، رکے، اپنے آپ کو روک لیے، سچے مسلمان اس آیت کے حساب سے، اپنی بات نہیں۔ لیکن نہیں معلوم تھا پھر بھی چلے گئے۔ اب وہاں پر دیکھنے کے بعد معلوم وہاں ویڈیوگرافی ہے، بینڈ ہے، باجا ہے، بے پردگی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اسی مجلس میں ان کے ساتھ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا جی، آئے چائے چلو کھا لیے، بیٹھے، مبارکبادی دے دیے، ان کے ساتھ مل کے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی شادیوں میں ویڈیو نہیں نکالے ہوں گے، تم اپنی شادیوں میں جوڑے کی رقم نہیں لیے ہوں گے، لیکن کیونکہ تم ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھے، تم بھی ان کے برابر گناہ میں برابر شامل ہو چکے ہو، تم بھی ان کے جیسے ہو، بول دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق،
جہاں بیٹھک ہوتی نا، اس لیے اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے، جب سے یہ آیت میرے سامنے آئی تقریباً 8-10 سال ہو گیا، اللہ کے فضل سے کسی مولوی کی زبان سے میں نے نہیں سنا، لیکن جب قرآن میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا، جب یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے جب سے پڑھا، اللہ کے فضل سے کسی ایسی مجلس میں جہاں مذاق اڑایا جاتا، کم از کم کہیں پر ایک ٹی وی رہی اور اس ٹی وی کے سامنے سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے، گانے سن رہے، حرام کام ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا اس فلم میں، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہنسی مذاق اور کفریہ جملے کہے جا رہے ہیں، اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھو تو وہ ناچنے والی اور یہ دیکھنے والی میں کوئی فرق نہیں، اس آیت کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی ان کے جیسے ہو بول دیا اللہ تعالیٰ اس آیت۔ بہت ڈر لگتا ہے کبھی ایسی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں تو، یہ اپنے اپنے ایمان کا تقاضا ہے، جس کا ایمان جتنا ہے اس کو اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے، اللہ کی آیتیں یاد آتی ہے اس کو۔ کچھ لوگوں کو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ نہیں بھی میرے رشتہ دار ناراض ہوتے، شادی میں نہیں گئے تو، رسم میں نہیں گئے تو میرے بہنا ناراض ہو جاتے۔ الحمدللہ جس کا ایمان بڑا رہتا نا، اللہ کے فضل سے سگا بھائی بھی اگر وہ کام کر رہا تو اس کی شادی میں نہیں جاتے ہوئے خوشی ہوتی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سگے بھائی کی شادی میں نہیں جاتے ہوئے خوشی ہونا، کیونکہ وہ گناہ کر رہا، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ آیاتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایمان کا تقاضا، نہ جاتے ہوئے خوشی ہونا، اس مجلس کو چھوڑ کے واپس آ جانا، خوشی چھوڑنے میں خوشی، یہ ایمان کا تقاضا۔ ارے وہاں تک گئے مگر تھوڑا بریانی کھا کے آ لیتے تھے تو اچھا رہتا تھا، نہیں، بریانی چھوڑ کے آنے میں بھی خوشی ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھو اللہ کے لیے۔ وہ بیٹھکیں خاص طور سے جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں، لڑکا لڑکی والے بیٹھ کے بولو جی تمہارا ڈیمانڈ کیا ہے، بولو جی تمہارا ڈیمانڈ کیا ہے، یہ بولتے ہمارے کو 10 لاکھ ہونا، یہ بولتے نہیں جی 10 نہیں ہو سکتے 5 لے لو، وہ بولتے 8 ہونا، یہ بولتے نہیں 7 لے لو۔ کیا ہو رہا ہے یہ مجلس کیا بول رہی ہے؟ قرآن کی آیتوں کے خلاف، آیتوں کا مذاق، اللہ کا مذاق اڑا رہی ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ حرام ہے، مسلمانوں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، تم کھانے کی بات کرتے ہو یہاں پر بیٹھ کے، اور سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، گھر کے خاندان کے عزت کے ساتھ جا کے بیٹھ کے وہ جہیز کی بات سیٹل کر کے آ رہے، حرام مجلس ہے یہ ویڈیوگرافی تو اتنی بے شرمی اور بے حیائی والی ہے، اللہ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کدھر گئی چلے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اور ایک بات یاد رکھو میری ماں بہنوں، شاید کڑوی بات ہے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے، کڑوی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا آج اتنے سارے مسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں میں پریشانیوں کے، دیکھ رہے ہیں جی، ابھی حیدرآباد میں الیکشنز جو ہوئے اس میں ریزلٹس کس کا کتنا ہے ہم دیکھیں، آنے والے ریزلٹس کا ابھی سے اندازہ لگ گیا کہ آنے والے الیکشنز میں پورے ہندوستان میں کس کی حکومت آئے گی، سب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا، آج پورے ہندوستانیوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے۔ CAA NRC کی طرف سے کتنا زیادہ پریشان تھے سب کو معلوم ہوا، کشمیر میں کیا ہوا سب کو معلوم ہوا، بابری مسجد کا کیا ہوا سب کو معلوم ہوا، صرف وہ ٹینشن آئے جب بھی ڈر لگتا مسلمانوں کو۔ یہ سب کیوں آ رہا؟ یہی اعمال جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سزا کے طور پر دے رہا ہے۔ اس کی دلیل میں کئی مرتبہ دے چکا میرے اپنے لیکچرز میں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بد عملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتا ہے۔ شرم نہیں آتی ایسے کام کرتے ہوئے مسلمان، پھر بھی خوشی محسوس کرتا۔ بیٹا بولتا ابا نہیں لوں گا، باپ بولتا لینا چ لینا۔ اس مجلس میں ایک ایمان والا کیسے بیٹھ سکتا ہے جہاں پر میری بہن کو، میری بیوی کو، میری ماں کو بے پردگی میں کوئی غیر مرد آ کے ویڈیو شوٹنگ کر رہا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کا دل کیسے کرتا ہے مجھے بتاؤ۔ مسلمان عورت جب باہر نکلتی ہے تو پردہ کر کے نکلتی نا، برقع پہن کے نکلتی نا، کیوں نکلتی؟ اس لیے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے، اس لیے تو برقع اوڑھ کے نکلتی ہے۔ تو پھر شادی میں جانے کے بعد جب وہ برقع اتار کے بیٹھتی ہے، وہاں پر کوئی ایک غیر مرد آ کے ویڈیو نکالتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی والی بات، دلہن، اس دلہن کو دلہا بھی ابھی تک نہیں دیکھا، اس دلہن کو کیمرہ مین جا کے دیکھتا ہے، صرف دیکھتا نہیں، اٹھا کے، چلا کے، بٹھا کے، ہنسا کے، مسکراتے ہوئے، رلا کے، الگ الگ اینگل میں، الگ الگ کپڑوں میں وہ نکالتا ہے ویڈیو شوٹنگ۔ تو غیرت کدھر گئی؟ اس لڑکی کے باپ کی غیرت کدھر گئی؟ اس ہونے والے شوہر کی غیرت کدھر گئی؟ شرم کدھر گئی؟ حیا کدھر گئی؟
اس مجلس میں آ کے سب کی فوٹو نکالنے والا موجود ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے اسی مجلس میں مبارکبادی دے کے آنے والوں کی غیرت کدھر گئی؟ افسوس تو مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ داڑھی والا، ٹوپی والا سب موجود ہے، کوئی نہیں بولتا کہ کیمرہ مین کو بند کرو، کیمرہ مت رکھو یہاں پر، نہیں تو ہم چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، بولنے والا کوئی نہیں نظر آتا۔ کہاں چلے گئی پھر شرم؟ اگر نکالنا ہوتا تو پھر یہ سب پردے کو ہی بند کرا دو نا۔ تو یہ کفریہ مجلسیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جس مجلس میں مذاق اڑایا جاتا اس میں بیٹھنا، اس میں شریک ہونا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ منافق کی نشانیاں تھیں۔ اب ان منافقوں کا سزا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ 2 آیتیں یاد رکھو، سورہ توبہ آیت نمبر 68۔ یہ منافقوں والے اعمال اگر کریں گے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ منافقوں کی سزا جہنم ہے اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری سزا سورہ نساء آیت نمبر 144، 145 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ یہاں پر ان کا کوئی مددگار بھی ہوگا۔ منافق جہنم کے سب سے نیچے ہوگا، سب سے نیچے جہنم کے، یہ منافق کی سزا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اب جو بھی میں نے اعمال بتائے ہیں، ان عمل سے، ان برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ منافقوں والے اعمال ہم کریں گے، کل قیامت کے دن اتنی خطرناک سزا ہمارے لیے بھی ہوگی۔ 2 واقعات، 2 حدیثیں بھی رکھوں گا، یاد رکھو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی حسن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا، اے حسن تم بھی نفاق سے ڈرتے ہو؟ نفاق یعنی یہ جو منافق والے، یہ جو اعمال میں نے بتایا منافق ہے، کیا تم بھی ڈرتے ہو؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میں نہ ڈروں؟ میں کیسے نہ ڈروں؟ اس نفاق سے تو عمر بھی ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارے صحابہ ڈرتے تھے۔ نواسائے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے باوجود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، کہیں منافقت میرے اندر تو نہ آ گئی، کہیں منافقوں والی صفت کوئی عمل میرے اندر تو نہیں آیا۔ منافقت سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول کے نواسے بھی۔ کیا ہم بھی کبھی ڈرے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آدمی پر ایسے اوقات بھی آئیں گے اس کے جسم میں سوئی برابر نفاق نہیں ہوگا۔ آدمی کے زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی رہتا اس کے پورے جسم میں سوئی کے برابر بھی منافقت نہیں رہتی، لیکن اسی آدمی کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا سوئی کے برابر ایمان بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ سوئی کے برابر ایمان بھی نہیں رہتا، ایسے بھی وقت آتے۔ اس لیے کب آتے، کیوں آتے؟ اگر وہ خود ایسے عمل کر لیا تو آ جاتے، ایسے اوقات آ جاتے۔ تو یاد رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو، نفاق سے ڈرتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچنے کی توفیق دے دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔